کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے نماز کو اس کے وقت کے اوپر ہی پڑھیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 104 کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا اور نہ تہینو تم ہمت ہارو، فی ابتغاء القومی اپنے تعاقب میں قوم کے، اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، ان اگر تکونو تم ہو، تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو، فإنہم تو بلا شبہ وہ، یعلمون وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ حق باطل کے درمیان جب جنگ فیصلہ کن مراحل میں آ جاتی ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹ جانا، تھک کے ہمت نہیں ہار دینی، کیونکہ جنگ جب ہوتی ہے نا تو ایک انسان فتح حاصل کرتا ہے اور دوسرا شکست میں آتا ہے، یعنی اگر آپ کو فتح ہوئی ہے تو وہ شکست میں ہے، اگر ان کو شکست ہوگی تو آپ فتح میں ہوں گے، سیم ایک ہی پوزیشن دونوں کے اوپر آتی ہے۔ وَتَرْجُونَ اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ما لا جو نہیں، یرجون وہ امید رکھتے، یعنی اہل ایمان تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں نا، لیکن وہ جو اہل کفر ہوتے ہیں اللہ سے وہ امید نہیں رکھتے۔ وکانا اور ہمیشہ سے ہے، اللہ اللہ تعالی علیمن سب کچھ جاننے والا، حکیمن کمال حکمت والا۔ اس کے گرامر کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی صفات کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ کام حکمت سے کرنے والا ہے۔ واو حرف عطف ہے، لا لائے ناہیہ ہے، لم لما لام امر لائے نہیں، اور حرف شرط میں سے کچھ حرف مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، تو یہ لائے ناہیہ بھی مضارع کو مجزوم کرے گا اور اس کو منفی کے معنوں میں لے جائے گا، یعنی کہ اب اس فعل نفی میں کسی کام سے منع کرنے کا حکم ہوگا۔ تہینو تم ہمت مت ہارو، لا تہینو تم ہمت مت ہارو، واو ہا نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور فعل ہے مضارع کا اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم کی ضمیر یا یہ واو کی ضمیر اس کا فاعل ہے۔ فی ابتغاء القومی قوم کے تعاقب میں، ابتغاء با غائن یا روٹ ورڈ کے ساتھ اسم آ گیا تلاش کرنے میں، القومی قاف واو میم، یعنی قوم کو تلاش کرنا یا تعاقب کرنا، عقب میں جانا، ان کے پیچھے جانا، یہ تمام میننگز میں آ جائے گا۔ اور یہ فی حرف جار سے یہ مرکب اضافی مجرور ہو کر مرکب جاری بن جائے گا اور تہینو فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اس طرح یہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ جو ہوگا وہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ کسی حکم سے منع کیا جا رہا ہے نا، تو جملہ فعلیہ تو ہوگا بس انشائیہ ہوگا، کیونکہ اس میں خبر موجود نہیں ہے۔ ان اگر ان شرطیہ ہے، اور تکونو فعل مضارع مجزوم ہے، حرف شرط مضارع کو مجزوم کرے گا، تکونون تھا اصل میں، نون اعرابی ڈراپ ہو کر فعل مضارع مجزوم ہو گیا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم کی ضمیر اس کا اسم کانا ہے، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں واو اس کا اسم کانا ہے، کیونکہ فاعل یہی ہے نا۔ تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم کی ضمیر اس کا فاعل، اور یہ خبرو کانا بن جائے گا فعل بفاعل ہو کے، حمزہ لام میم علم دکھ تکلیف اس کا روٹ ورڈ آ گیا۔ یہ ہو گئی تکون اپنے اسم اور اپنے خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ شرطیہ ہو گیا، خبریہ جملہ فعلیہ شرطیہ ہو گیا، اس میں شرط کا مفہوم ہو گیا۔ فَإِنَّهُمْ اب یہ جواب شرط ہے، جواب شرط ہم جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہا ہے، انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل کے ہے، ہم اس کا اسم انا ہے، تو بلا شبہ وہ بھی، ہم کی ضمیر یہاں پہ کیا ہے، محلن منصوب، کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوگا نا، تو جو ضمیر یہ مبنی ضمیر آئی ہے یہاں پر، یہ منصوب حالت میں محلن اس کو منصوب کاؤنٹ کرتے ہوئے انا کا اسم بنا لیں گے۔ یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم کی ضمیر اس کا جو ہے وہ فاعل ہو گئی، حمزہ لام میم اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، کما جس طرح، کاف حرف جار مانند تشبیہ کے لیے آتا ہے لیکن مضارع لیکن مجرور کرتا ہے اسم کو نا،
اب ما یہاں پہ موصولہ کا ہے جو کہ مجرور ہو گیا کاف حرف جار کی وجہ سے، اور ما موصولہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا صلہ ہوگا، تو صلہ موصول دونوں مل کر کاف حرف جار سے مجرور ہوں گے۔ تعلمون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم کی ضمیر اس کا فاعل، اور یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ فعل با فاعل ہو کر جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا، اور یہ ما موصول کے لیے صلہ بن گیا۔ تو اب یہ موصول صلہ دونوں مل کر کما کاف حرف جارہ سے مجرور ہو کر متعلق بن جائیں گے یا لمونا فعل کے۔ اس طریقے سے فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ متعلق کے ساتھ مل کے انا کی خبر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب شرط بن جائے گا، اور یہ شرط اور جواب شرط دونوں مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بترجونا اور تم امید رکھتے ہو، واو حرف عطف ہے، ترجونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ را جیم حمزہ اس کا روٹ ورڈ رجی ہوتا، رجا ہوتا ہے نا، خواہش ہونا، امید رکھنا، اور انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے، من اللہ اللہ تعالی سے، من حرف جار اللہ مجرور مرکب جاری کا یہ پیٹرن جو کہ متعلق ہے ترجونا فعل کے، ما جو ما موصولہ کا ہے اپنا صلہ ساتھ لے کر پھر جملے کا حصہ بنے گی۔ لا یرجونا جو وہ امید نہیں رکھتے، لا یرجونا فعل مضارع منفی ہے کیونکہ لا نافیہ ہے جو مضارع کو صرف منفی کے معنی دے گی، یہ غیر عاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، لا زیادہ تر مضارع کے ساتھ آتا ہے، جبکہ ما نافیہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ماضی کے ساتھ آتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں لیکن یہ میکسیمم کی بات بتا رہی ہوں۔ تو یرجونا فعل با فاعل ہے، سیم وہی ہے جیسے ترجونا ہے، اس میں انتم کی ضمیر فاعل ہے، چونکہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے لہٰذا اس میں ہم کی ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گی۔ فعل با فاعل ہو کر جملہ فعلیہ ما موصول کے لیے صلہ بن جائے گا، یہ موصول اور صلہ مفعول بھی بن جائے گا ترجونا فعل کا۔ تو اس طریقے سے فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائیں گے، اور تم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو جو کہ وہ امید نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، وکانا اور ہمیشہ سے ہے، واو حرف عطف ہے، کانا فعل ماضی ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اللہ اس کا اسم کانا ہے۔ دیکھیے کانا میں ہم نے ضمیر کو کیوں نہیں بنایا اس کا اسم، کیونکہ ہمارے پاس ظاہر فاعل موجود تھا، یا ظاہر اس کا اسم موجود تھا، کیونکہ مرفوع حالت کا اسم ہمارے سامنے آ رہا ہے، لہٰذا اس کا اگر فاعل اسم موجود نہ ہوتا تب ہم اس کی ضمیر کو دیکھتے ہیں، اگر اس کا موجود ہو اسم تو پھر پہلے وہی بنتا ہے، تو ہم یہ اسم کانا ہو گیا۔ اب کانا کی جو خبر آئے گی وہ اللہ رب العزت کی دو صفات مل کر بنیں گی، علیمن عین لام میم روٹ ورڈ کے ساتھ سب کچھ جاننے والا، علم رکھنے والا، حکیمن کمال حکمت والا، ہا کاف میم روٹ ورڈ کے ساتھ، یہ دونوں خبرین جو ہیں یہ کانا کی خبر بن جائے گی۔ تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبرین کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ یہ ناقصہ ہے ویسے لیکن جملہ فعلیہ ہی ہم اس کو بنائیں گے، جملہ فعلیہ خبرہ، خبر تو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کو جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، ایک تو حق باطل کی جنگ جو ہے وہ فائنل مارکے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آخری مرحلے میں جب کوئی انسان پہنچ جاتا ہے نا تو دو ہی کام ہوتے ہیں، یا تو وہ تھک جاتا ہے، چور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بس اب میرے سے نہیں ہو رہا، جو مرضی ہو، یا پھر اس کے اندر ایک ایکسٹرا انرجی آ جاتی ہے کہ یہ آخری وقت ہے، بس اب جتنی ہمت مارنی ہے میں مار لوں، پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے وہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو آخری مرحلے کا ہی کہا ہے کہ جب دشمن کا پیچھا ہو رہا ہے تو اس میں سست نہیں پڑنا، ہمت نہیں ہارنی۔ یہ بہت پیارا انداز ہے اگر آپ دیکھا جائے نا، کہ جب کوئی انسان کو حوصلہ دینے کا انداز دیکھیے نا، کہ تمہیں تکلیف ہے تو وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں نا، یعنی جان تو سب کی ہے نا، جب تلوار لگتی ہے تو درد سب کو ایک برابر ہی ہوتا ہے، جب کسی کا کوئی پیارا مرتا ہے تو تکلیف سب کو ایک جتنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا پیارا انداز ہے کہ اس کشمکش میں اگر تم نقصان اٹھا رہے ہو تو کیا ہو گیا،
तुम्हारे दुश्मन भी तो वैसे नुकसान उठा रहे हैं ना, उन्हें भी तो तकलीफ पहुंच रही है। तुम जख्म खा रहे हो, वो भी जख्म खा रहे हो, तुम्हारे भी लोग मर रहे हैं, उनके लोग भी मर रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ कितना है? फर्क ये है कि तुम लोग अगर लड़ रहे हो ना तो जन्नत की उम्मीद में लड़ रहे हो, तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा मिल रही है, अल्लाह ताला से मगफिरत की उम्मीद मिल रही है। जबकि उनको तो कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं है। आप देखिए ना कितने खसारे में है। यानी लड़ भी रहे हैं, जाने भी दे रहे हैं, जरबे भी खा रहे हैं, तकलीफें भी पहुंच रही हैं, तलवारें भी लग रही हैं। लिहाजा इस इतबार से तुम्हें तो उनसे बहुत ज्यादा पुरजोश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो कुछ मिल रहा है, हासिल हो रहा है, एक बहुत बड़ी चीज जन्नत मिल रही है अपनी जान और अपनी तकलीफ के बदले में। उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। पर तकलीफ, तकलीफ तो वो बिल्कुल वैसे ही उठा रहे हैं, जान तो वो भी दे रहे हैं, तलवारें तो वो भी खा रहे हैं। तो ये मुखातिब करके अहले ईमान को मजीद ज्यादा जो है ना तकवीत दी जा रही है कि सबर और इस्तकामत से काम करें। आपको तो बहुत ज्यादा सबर इस्तकामत में उनसे आगे होना चाहिए, क्योंकि आप अल्लाह ताला से उम्मीदें रखते हैं, उनको तो अल्लाह ताला से उम्मीद भी नहीं होती। ठीक है। तो आप देखिए कि आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ जानने वाला है, सब कमाल हिकमत वाला है। ये तमाम हिकमतें जो हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैं ना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत लोगों को जांचते हैं, खरे को खोटे से अलहदा करते हैं। ये जहाद क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते तो बगैर जहाद के मुसलमानों को फतह नहीं दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे, क्यों नहीं दे सकते थे? अल्लाह ताला हर एक चीज के ऊपर कादिर है ना, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पैमाना बनाया जांचने का, परखने का, लोगों को खरे से खोटे को अलहदा करने का। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहीं पे ये दिखाया कि किस तरीके से जब एक जंग होती है तो एक कुफर और बातिल की और हक की जंग में लाजमी तौर पे हक वाले भी वही तकलीफें उठाते हैं और बातिल वाले भी वही तकलीफें उठाते हैं। लेकिन बदले में जो इंसान हक पे होता है उसे अल्लाह की रजा भी मिलती है, उसको जन्नत भी मिलती है, और काफिर को तो कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर भी ये इस सारे अमल में जो है ना, ये अल्लाह की हिकमत पोशीदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नवाजता है ना बंदों को,